السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ آج انسداد دہشت گردی لاہور میں عمران ریاض خان کا کیس لگا ہوا تھا۔ میں آج عدالت میں موجود تھا۔ عدالت میں جانے سے پہلے عمران ریاض خان سے میری کیا گفتگو ہوئی، میں نے وہاں پر عدالت میں کیا ماحول دیکھا، یعنی کہ احاطہ عدالت میں کیا ماحول دیکھا، اور پھر اس کے بعد جو اصل تفصیل ہے وہ سماعت کی ہے کہ سماعت میں کیا دلائل پیش کیے گئے، اندر کورٹ روم کا ماحول کیا تھا، جج صاحب کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی تھی، وہاں پر جو پولیس کا عملہ موجود تھا جس میں تفتیشی اسرار صاحب بھی تھے، ان کی کیا مجھ سے گفتگو ہوئی، جو ڈی ایس پی صاحب تھے ان کی مجھ سے کیا گفتگو ہوئی، اور پھر آخر میں جو فیصلہ سنایا گیا جس میں عمران ریاض خان کو جیل بھیج دیا گیا ہے، جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ بنی، یہ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں صنم جاوید خان، عالیہ حمزہ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام کارکنان جو 9 مئی میں نامزد ہیں ان کو بھی لایا گیا تھا اور ان کے بھی کیسز تھے۔ تو وہاں پر میری ان سے بھی ملاقات ہوئی، صنم جاوید سے ملاقات ہوئی، ان کے شوہر جو ابھی کچھ ہی دن پہلے رہا ہوئے ہیں عتیق صاحب، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، صنم جاوید کے والد بھی وہاں پر تھے، ان کی والدہ بھی تھیں، عالیہ حمزہ کی فیملی بھی وہاں پر موجود تھی، اور اس کے علاوہ بے شمار پی ٹی آئی کے کارکنان۔ اچھا، احاطہ عدالت میں داخل ہوتے ہی، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں صحافی بھی موجود ہیں، اور آج چونکہ عمران ریاض خان کی بھی پیشی تھی تو اس لیے کافی بڑی تعداد میں وہاں پر صحافی تشریف لائے۔ صدیق جان اسلام آباد سے خاص طور پہ آئے، منصور علی خان وہاں پر تھے، رائے ثاقب کھرل وہاں پر تھے، اسامہ غازی بڑے بہترین اینکر ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اس کے علاوہ بے شمار رپورٹرز وہاں پر موجود تھے، اور سب کی وہاں پر موجودگی کی وجہ عمران ریاض خان سے اظہار یکجہتی تھا۔ اچھا، جب میں عدالت، جیسے کہ بتایا کہ احاطہ عدالت میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد عمران ریاض خان کو کسی پولیس کی چھوٹی گاڑی میں نہیں بلکہ ایک بڑے اس میں پریزن وین میں، قیدی وین میں لایا گیا، اور بالکل اکیلے قیدی وین میں، یہ نہیں کہ اور بھی بے شمار قیدی تھے ساتھ میں، اکیلے ان کو قیدی وین میں لایا گیا، اور ان کو رکھا تو لاہور میں جانا چاہیے تھا، اور ریس کورس تھانے کا یہ ایف آئی آر ہے کہ جس میں ان کو نامزد کیا گیا اور پھر گرفتاری ڈالی گئی اور پھر اس پر فزیکل ریمانڈ حاصل کیا گیا، لیکن ان کو مانگا منڈی رکھا گیا تھا۔ تو مانگا منڈی سے تقریباً کوئی 8:49 پہ عمران ریاض خان روانہ ہوئے، یہاں پر پھر تقریباً کوئی 9:20-25 پہ عمران ریاض خان پہنچنے کے بعد صحافیوں سے ان کی گفتگو ہوئی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ جی فارم 47 کے تحت جو حکومت بنی ہے اس پر جو صحافی بات کرے گا آج نہیں تو کل اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عمران ریاض خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی مجھ سے کوئی تفتیش نہیں کی گئی، اور مجھے جس سیل میں رکھا گیا تھا اور جس حوالات میں آپ کہہ لیں کہ بند کیا گیا تھا، اس کی ساتھ والی حوالات میں جو لوگ تھے وہ وہاں پر چرس وغیرہ پی رہے تھے اور منشیات کا استعمال ہو رہا تھا، تو میری اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، اور عمران ریاض خان کو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل پریشان نہیں تھے، بڑے کانفیڈنٹ تھے، مطمئن تھے، اور ہنسی خوشی سب سے بات چیت کر رہے تھے، مذاق بھی ہو رہا تھا۔ بندہ ایک شخص کے جس کو آپ نے اتنی مرتبہ گرفتار کیا ہو اور اس کو مختلف کیسز میں گرفتار کر کے اس کو آپ نے کرپٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی، آپ نے اسے دہشت گرد بنانے کی کوشش کی، تو ایک دباؤ کا شکار تو انسان ہوتا ہے، لیکن عمران ریاض خان پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ساتھ ہی ساتھ صنم جاوید خان اور عالیہ حمزہ یہ بھی دونوں ایسے کانفیڈنٹ تھیں کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مطلب ایک روٹین کی ایک کاروائی ہے جس کے لیے وہ آئی ہیں اور اپنے گھروں سے اٹھ کے آئی ہیں، اور کانفیڈنٹ ڈٹی ہوئی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے، آپ سب بھی ہمت نہ ہاریں۔ صنم جاوید کے وہاں پر شوہر سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جب جیل میں بند تھا تو کھانے کا انتظام ہم خود ہی کر لیا کرتے تھے، ہم خود ہی کھانا بنا لیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ عمران خان صاحب کے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے جو 2 محافظ تھے وہ ان کے ساتھ انہی کے بیرک میں بند تھے۔ پھر ان کا یہ بھی بتانا ہوا مجھے کہ اب سے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، تقریباً 3-4 دن پہلے صنم جاوید، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان سب کو جس بیرک میں رکھا گیا تھا وہ تبدیل کر کے ان کی کیٹیگری کو بہتر کر دیا گیا، بی کیٹیگری میں ان کو شفٹ کیا گیا جہاں پہ ٹائلز وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ ان کے ہسبینڈ نے، صنم جاوید کے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ کچھ ہی دن میں میڈم چیف منسٹر مریم نواز کا دورہ ایکسپیکٹڈ ہے کوٹ لکھپت جیل کا۔
اچھا، اس کے علاوہ جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے دیگر اور کارکنان تھے وہ بھی بالکل اسی طرح سے تھا کہ جس طرح شاید یوں ہی اٹس اے واک ان دا پارک، یا آپ کہہ لیں کہ جس طرح کسی کوئی میلے کا سماں ہے، کوئی عید کی خوشی ہے. رہا تو وہ نہیں ہو رہے تھے اور ابھی ان کی رہائی میں وقت بھی ہے اور ان کے کیسز کو لٹکایا بھی جا رہا ہے، لیکن وہ کانفیڈنٹ تھے. اور جب وہ عدالت سے ہو کر آئے پھر اس کے بعد بخشی خانے میں جس طریقے سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے اور ایک ہی پریزن جہاں پر عمران ریاض کو اکیلا ایک قیدی وین میں لایا گیا، وہاں پر جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے وہ ایک قیدی وین کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. مطلب اتنے لوگ اس میں بھر دیے تھے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنی مشکل سے لوگ. اور بلکہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ قیدی وین کے اندر جو باہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے وہ اور پھر اندر جو قیدی وین کا دوسرا دروازہ ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر پولیس اہلکار بیٹھا ہوتا ہے. وہاں تک لوگوں کو کھڑا کیا گیا تھا کیونکہ اندر بالکل پیکڈ تھا. اور یہ تو ابھی خیر موسم بہتر ہے، گرمیوں میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کو اسی طریقے سے لایا جاتا رہا. اور بخشی خانے میں جہاں پر شدید گرمی ہوتی تھی، حبس ہوتی تھی، وہاں پر ان کو مئی، جون، جولائی ان تمام مہینوں میں بند کیا جاتا تھا. تو جاتے ہوئے میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ سب جو اتنے اتنے مہینوں سے جیلوں میں بند ہیں، قید ہیں، وہ جاتے ہوئے سب ایک دوسرے کو دیکھ کر تھمز اپ کے اشارے کر رہے تھے اور یوں فلائنگ کیسز دے رہے تھے وہ. سو دے ور آل ویری کانفیڈنٹ. اور پھر وہاں پر عمران ریاض خان سے بھی مزید پھر میری بات ہوئی اور وہاں پر منصور علی خان بھی تھے. منیب جو مشہور ٹک ٹاکر ہیں وہ بھی جیل میں بند رہے، وہ بھی وہاں پر آج آئے ہوئے تھے اور پھر وہ کمرہ عدالت میں بھی موجود تھے. تو عمران ریاض خان نے کہا کہ جہاں تک اس ٹویٹ کی بات ہے کہ جس پر بڑا شور مچا ان کی گرفتاری سے ایک دن پہلے، انہوں نے کہا جی میں نے وہ صرف اس کو ری ٹویٹ کیا تھا اور وہ میری ٹویٹ کی بھی نہیں تھی، وہ جیو کی خبر تھی جس کو میں نے ٹویٹ کیا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی کو پکڑنا ہی ہے تو آپ ان کو پکڑیں گے جنہوں نے کیا تھا. میں تو صرف اس کو ایک چیز ہے اس کو میں ٹویٹ کر رہا ہوں، ری ٹویٹ کر رہا ہوں. اور اگر کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اگر کچھ غلط چیز ٹویٹ کر دی ہے تو میں اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا کرتا تھا. اور میری حتی الامکان کوشش یہ ہوتی تھی، عمران ریاض خان کا یہ کہنا تھا کہ چاہے کوئی کسی کا نجی معاملہ ہو یا کوئی مذہبی معاملہ ہو تو میں اس کو حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں نہ پڑھوں، اس پر بات نہ کروں. انہوں نے کہا جی ایک دفعہ ایک اسی طرح کا کوئی تھا سلسلہ اور میں نے اس کی پھر اس کے بعد ایک صورتحال کو بھگتا کہ جب پھر مجھے کوئی تقریباً 70 کے قریب تھریٹس بھی آئیں، ٹی ایل پی کے لوگ جو تھے وہ میرے پیچھے پڑ گئے. میں اپنی فیملی کو ساتھ گاڑی میں بٹھا کر موو اراؤنڈ نہیں کر سکتا تھا اور ہر وقت میرے پاس گاڑی میں اسلحہ موجود ہوتا تھا اور تقریباً میرے ہاتھ میں ہی ہوتا تھا میرا لائسنس اسلحہ. تو انہوں نے کہا جی میں ان چیزوں میں اس طرح سے نہیں پڑھتا ہوں. باقی انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں اس میں مجھے جو بار بار پوچھا جا رہا ہے، مجھے پوچھنے کے بجائے اگر پوچھنا ہی ہے تو جیو سے پوچھا جائے جن کی وہ خبر تھی. اس کے علاوہ عمران ریاض خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی جو مجھے پکڑا گیا ہے، جو مجھے گرفتار کیا گیا ہے، وہ ایک طرح سے ٹرافی ہے، ٹرافی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے آنے والی گورنمنٹ کو، فارم 47 کی گورنمنٹ کو. یعنی کہ مریم نواز کو، شہباز شریف صاحب کو، ان کو بطور ٹرافی پیش کیا گیا کہ یہ دیکھیے جی ہم نے عمران ریاض کو جو آپ کے خلاف بولتا ہے ہم نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو گرفتار کر کے اس کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے. اور عمران ریاض خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی میری بیٹی جو ہے اور میرے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں کافی دنوں سے، اور میں نے تو بلکہ گھر والوں کو کہا ہے کہ ان کو اسکول تو بھیجو، لیکن جو میری چھوٹی بچی ہے وہ اتنی سہم چکی ہے کہ ہوا بھی چلتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے. اور اس پر عمران ریاض خان کا یہ کہنا تھا کہ جی اگر کسی اور طرف کسی کا اشارہ ہے کہ مجھے کسی اور کے کہنے پر گرفتار کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا جی اس معاملے میں مجھے کسی اور کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آ رہا ہے اور قطعاً ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کسی اور نے کہا ہے. یہ خالصتاً معاملہ پنجاب گورنمنٹ کا اور آئی جی پنجاب کا ہے. لیکن کانفیڈنس ان کا عروج پر تھا اور ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کو لگے کہ جی اب شاید عمران ریاض باہر آئیں گے تو ان کی رائے اب بدل جائے گی، وہ خاموش ہو جائیں گے. اور ان کا یہی کہنا تھا صحافی نے تو رپورٹ کرنا ہے، صحافی کا تو کام ہے بات کرنا، اور میں تو تنقید بھی کرتا ہوں، اگر کسی کی کرنی ہو تعریف بھی کرتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی میرے سے زیادہ تو اسد طور کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، جو اسد طور کے ساتھ ہوا وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا جب متی اللہ جان کے ساتھ ہوا، اسد طور کے جب مار پڑی تھی اسد طور کو، تو میں نے تب بھی اس کی بڑی مذمت کی تھی اور میں اس طرح کے معاملات کی یقیناً کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا ہوں. وہاں پہ میں نے دیکھا آفتاب باجوہ صاحب بھی تھے، اظہر صدیق صاحب بھی تھے، وکیل صاحب، عدالت میں بھی اظہر صدیق صاحب موجود تھے. جو آفتاب باجوہ صاحب ہیں ان کو تو ابھی یہ پچھلے دنوں میں ہفتے کے روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ مال روڈ پر جو پی ٹی آئی کا احتجاج تھا وہاں سے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا.
تو آفتاب باجوہ صاحب بڑے آج غصے میں دکھائی دے رہے اور صحافیوں کو کہہ رہے تھے کہ جی غیرت کھاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، کیوں نہیں بولتے ہو، یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے، آج ان کے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا. اور پھر جب ان سے سوال بھی پوچھا گیا کہ جی آپ کو بھی گرفتار کیا گیا تو آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا، تو اس پر خیر انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی مجھے انہوں نے شاید کسی کا کوئی رشتہ دینا تھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی صحافیوں کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں، اور بڑے غصے میں تھے آفتاب باجوہ صاحب. بہرحال صبح تقریباً جیسے کہ میں نے بتایا 9:20 25 پر عمران ریاض خان کو وہاں پر لایا گیا تھا. اور جو جج تھے اس کے انسداد دہشت گردی کے جو جج تھے نوید صاحب، ان کو ان کے پاس جب سماعت شروع ہوئی تو اس وقت ٹائم ہو گیا تھا تقریباً 12:35. تو 12:35 تک صبح یعنی کہ 9:25-30 سے لے کے یہ 3 گھنٹے تک سماعت ہی نہیں ہوئی. پھر وہ آئے تو انہوں نے کہا جی میں بڑا مصروف تھا اور ابھی بھی اس سماعت کے بعد میں نے جانا ہے جیل ٹرائل کے لیے. بہرحال یہ جج صاحب کی رائے تھی، جج صاحب کی رائے کے اوپر اس کو کویشچن تو نہیں کیا جا سکتا نوید اقبال صاحب کی. اس کے علاوہ جب یہ سماعت وہاں پر شروع ہوئی 12:35 پہ دلائل دینا شروع کیے میاں علی اشفاق صاحب نے. میاں علی اشفاق صاحب کو لے کر جو پچھلے سال میری رائے تھی یا میرے ان کو لے کر جو تحفظات تھے میں نے ان کا اظہار کیا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے بہترین دلائل پیش کیے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج انہوں نے لٹرلی کیس کو اڑا کے رکھ دیا، مطلب پیچھے کچھ بچا نہیں ہے. اگر یہ کیس ڈسچارج کا بنتا تھا آج 100%، بلکہ میں کہتا ہوں 1000% ڈسچارج کا بنتا تھا، لیکن جج صاحب نے ڈسچارج کرنے کے بجائے جوڈیشل کیا. اور وہاں پہ بھرپور دلائل دیتے ہوئے پہلے میاں علی اشفاق نے جو ایف آئی آر ہے اس کو پڑھ کر سنایا. اچھا ایف آئی آر پڑھنے سے پہلے جج صاحب جب آئے نوید اقبال صاحب تو انہوں نے کہا کہ کہاں جی یہ کون سی ہے، 96 نمبر ہے ایف آئی آر کا. تو وہاں پر سب نے یہ کہا کہ نہیں جی وہ 96 نمبر نہیں ہے، 96 نمبر دراصل 9 مئی والے جو لوگ ہیں نا ان کی 96 نمبر ایف آئی آر ہے. انہوں نے کہا جی یہ جو 410/23 ہے جو ایف آئی آر کا نمبر ہے. اس کے علاوہ مجھے وہاں پر کئی ایسی چیزیں سننے کو ملیں وکلا سے جو میں سن کر حیران رہ گیا. مثال کے طور پہ مجھے بتایا گیا کہ جی 17 مئی کو ایک آدمی جیل سے چھوٹتا ہے جس کا نام گل بہار یا گل بہادر ہے. اس کو 9 مئی میں دوبارہ سے بند کر دیا گیا 6 مہینے کے لیے، اور یہ کہا گیا جی یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے. نام اس کا بہادر خان تھا جو پی ٹی آئی کا بندہ تھا. اس کے پیچھے اس گل بہادر کو جو جیل میں بند تھا اور 17 مئی کو چھوٹ رہا تھا اس کو اس کے اندر نامنیٹ کر کے جیل میں دوبارہ بند کر دیا. مطلب جب اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں گے سنیں گے تو پھر انصاف پہ سے بھروسہ اٹھ جائے گا. پولیس کی کارکردگی آپ کے سامنے کھل کر آ گئی. اور ابھی جب میں آپ کو اس کیس کے اندر بتاؤں گا نا کہ جی یہ کیس کتنا کمزور ہے اور پولیس نے اس کے اندر کیا ان کی نالائکی ہے اور کس طریقے سے کمپرومائزڈ ہیں اور اشاروں پر چل رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پولیس ہماری کہاں پر کھڑی ہے. اسی طرح کی ایک اور مثال میاں والی کی میں آپ کو دیتا ہوں. میاں والی میں یہ بھی آپ کے لیے بڑا شوق ہوگا سن کر کہ میاں والی میں 9 مئی کا جو کیس ہے اس میں جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے اس میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کا 2021 میں انتقال ہو چکا ہے. جی ہاں، ایک دفعہ پھر سن لیں کہ اس میں 2 لوگ ایسے نامنیٹ کیے گئے ہیں 9 مئی میں جن کا 2021 میں انتقال ہو چکا ہے. یہ تو حالات ہیں سارے. تو اس پر پھر آپ انصاف پہ سے بھروسہ تو اٹھے گا. پولیس کی تفتیش اور کس طرح سے لوگوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے وہ بھی بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پھر وہاں پر دلائل جب شروع ہوئے تو میاں علی اشفاق نے بتایا کہ جی اس ایف آئی آر میں بار بار یہ کہا گیا ہے عمران احمد خان نیازی، عمران احمد خان نیازی. 3 سے 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ عمران احمد خان نیازی کا لکھا گیا کہ جی ان کی اماں پر وہاں پر جو کارکنان تھے ان کو اشتعال دلایا گیا یا ان کی اماں پہ وہاں پر پتھراؤ کیا گیا، پیٹرول بم پی ٹی آئی کے کارکنان نے پولیس پر پھینکے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جی جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس درج کردہ ایف آئی آر کے اندر 2000 سے 2500 لوگ اس کے اندر نامزد ہوئے ہیں کہ جی نامنیٹ ہوئے ہیں کہ نامعلوم 2000 سے 2500 لوگ تھے. تو اس میں یہ ہے کہ جو یہ ایف آئی آر درج کرنے والے ہیں ان کی ایسی کمال کی آنکھ ہے کہ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہاں جی یہ 2000 سے 2500 لوگ ہیں، اتنی جلدی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. پھر اس ایف آئی آر میں کہیں پر بھی عمران ریاض خان کا نام نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو ایف آئی آر ہے 410/23 14 مارچ 2023 کے زمان پار کے آپریشن کی، اس میں کہیں پر اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاؤں گا کہ عمران ریاض نے بھی اس پر کیا کہا تھا
اس پر کہیں پہ بھی عمران ریاض خان کا نام نہیں ہے، عمران احمد خان نیازی یعنی کہ بانی پی ٹی آئی کا نام ہے. اور اس میں یہ لکھا گیا کہ جی وہ پتھراؤ ہوا پولیس پہ ڈنڈا سوٹا چلایا گیا. پھر اس کے علاوہ لکھا ہے کہ جی پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکا گیا. اچھا، اسی ایف آئی آر میں تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ جی پانی کی بوتلیں خالی کر کے اس میں پیٹرول ڈال کے پھینکا گیا. مطلب ایک طرف آپ پیٹرول بم کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو آپ کی اپنی کئی بھی بات اسی ایف آئی آر میں کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے. عمران ریاض خان نے آج جو گفتگو قیدی وین میں جب تھے، اور وہاں قیدی وین میں تو ایسا ان کا خوف تھا کہ بھائی جب ہم صحافیوں نے بات کرنا شروع کی تو وہ جو اینٹی رائٹس فورس کے پاس شیلڈز ہوتی ہیں وہ شیلڈز اوپر کر دی جنگلے کے پاس کی جی تاکہ یہ بات نہ کر سکیں. تو عمران ریاض خان نے کہا کہ جی جب 14 مارچ کو میں وہاں پر کوریج کے لیے گیا تو میں نے تو بلکہ وہاں پر 2 گاڑیاں ایسی تھیں جن کو یہ کارکنان اشتعال میں تھے اور توڑنے لگے تھے، لیکن میں نے ان کو وہاں پہ روکا کہ بھائی ایسا نہیں کرو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جب میں آگے زمان پارک کے پاس گیا اور اس طرف سے میں نے سوچا کہ میں زمان پارک کی طرف سے آگے رنگ روڈ پکڑ لیتا ہوں، باقی شہر میں پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، تو میری اپنی گاڑی جو ہے وہ توڑنے لگے تھے. میں پھر گاڑی سے باہر اترا ہوں، اتر کے انہیں بتایا کہ کیا کر رہے ہو. پھر انہوں نے کہا جی میری عمران خان صاحب سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے، میں نے ان سے کہا کہ جی یہ باہر جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے میرے سامنے لا کر وہ شیل رکھ دیا کہ یہ دیکھیے کہ یہ جو شیلنگ ہو رہی ہے اس کا کیا حال ہے، کیا صورتحال ہے. تو وہاں پر ایف آئی آر کے اندر کہیں عمران ریاض خان کا نام نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں جی، اس کے اندر تقریباً کوئی 9 مہینے اکتوبر کے مہینے میں جا کر، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے مہینے گزر گئے. اتنے مہینے 7-8 مہینے گزر جانے کے بعد اس میں ایک سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ ڈالا جاتا ہے جس کے اوپر وہاں پر میاں علی اشفاق نے یہ کہا کہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ اسی وجہ سے ڈالا جاتا ہے کہ ایک اس میں میلافائڈی ہوتی ہے، یعنی کہ بدنیتی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بعد میں سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کو شامل کیا جاتا ہے. وہاں پر میاں علی اشفاق نے یہ بھی کہا کہ جی سغرا بی بی کیس میں یہ ثابت ہوا، یہ فیصلہ ہوا تھا، یہ ججمنٹ ہے اس پہ کہ اگر کوئی کسی کیس میں نامزد ہوتا ہے تو اس کی نامزدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو گرفتار بھی کر لیا جائے. پھر اس کے علاوہ میاں علی اشفاق نے وہاں پر یہ بھی بتایا کہ اس کیس میں جو آپ سے جج صاحب سے نوید اقبال صاحب سے فزیکل ریمانڈ لیا گیا تھا، اس کی پیچھے وجہ یہ تھی کہ بھائی انویسٹیگیشن کی جائے یا کوئی ویپن ہے اس کو برآمد کیا جائے. انہوں نے کہا کہ جی آج صبح یہاں پر لانے تک کسی نے آ کر کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی برآمدگی نہیں ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا جی اگر آپ کو، میاں علی اشفاق نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے اس پر تو آپ جس طرح اس عدالت میں کیمراز لگے ہوئے ہیں وہاں پر مانگا منڈی تھانے میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی آیا یا نہیں آیا اور ان کو کہیں پہ کوئی برآمدگی کے لیے ویپن شیپن کے لیے کہیں لے کر جایا گیا یا نہیں لے کر جایا گیا. یہ سب جھوٹ ہے. اچھا، جب یہ ساری سماعت چل رہی تھی نا تو اسرار صاحب جو تفتیشی ہیں کہ جن کے بارے میں سوال اٹھایا گیا، جی اسرار صاحب سے پوچھا جائے کہ ریس کورس کا یہ پرچہ ہے تو مانگا منڈی کس لیے لے گئے ہیں، جس پر انہوں نے کہا جی اسرار صاحب نے بتایا کہ وہ ایڈمنسٹریٹو سیکیورٹی کی وجہ سے ہم وہاں پر لے گئے ہیں. تو ایڈمنسٹریٹو سیکیورٹی کی وجہ سے اگر آپ وہاں پر لے کر گئے ہیں تو آپ، بلکہ عمران ریاض بیچ میں بول پڑے، انہوں نے کہا جی اتنا خام خام میں پیٹرول جلایا گیا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں فیول ڈالنے کے لیے، تو مجھے اتنی دور لے گئے. پھر اس کے بعد آج ایک اکیلا بندہ جو ہے وہ پوری قیدی وین میں لے آئے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں میں کیا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ان کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی. ایک صحافی جو اپنی صحافتی ذمہ داری نبھا رہا تھا اس صحافی کو دہشت گرد بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ اس کو ہر طرح سے توڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی. تو میاں علی اشفاق نے کہا کہ جی کوئی انویسٹیگیشن اس کیس کو لے کر نہیں کنڈکٹ کی گئی ہے جس مقصد کے لیے لے کر جایا گیا تھا. پھر جو سورا بی بی کیس ہے اس کا حوالہ بھی انہوں نے دیا. پھر جو پیٹرول بم کی صورتحال تھی میں نے آپ کو وہ بھی بتا دی. پھر جو شخص ہے جس کی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ ہے ریحان انور، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ اتنے مہینے گزر جانے کے بعد سوشل میڈیا پہ دیکھا. کہاں پر دیکھا؟ سوشل میڈیا پہ دیکھا میں نے کہ جی عمران ریاض بھی اس میں ملوث ہیں. اور پھر سپلیمنٹری میں انہوں نے اینٹ بھی ڈال دی، کنچے بھی ڈال دیے، یعنی کہ وہ کنچے گلیل کے ذریعے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، تو وہ کنچے بھی ڈال دیے اور انہوں نے چیزیں بیچ میں ڈال دیں. اور پھر اس کے بعد ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر عمران ریاض آپ کو اس میں مطلوب تھے تو آپ کی یہ کسٹڈی میں ڈیٹینشن میں یہ رہے ہیں 4 مہینے. ستمبر میں آئے ہیں گھر واپس 4 مہینوں کے بعد، 9 مئی کے بعد سے لے کر پھر وہ ستمبر تک ڈیٹینشن میں تھے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جا کر یہ ایف آئی آر درج ہوئی، یعنی کہ ان کو نامنیٹ کیا گیا اس سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے بعد جو کہ اکتوبر کی ہے. اور آپ اندازہ کر لیں کہ اتنے مہینے میں کوئی اس پر ہل جل نہیں ہوئی. اسی کیس میں صنم جاوید کی آلریڈی ضمانت ہو چکی ہوئی ہے. اس کیس میں آلریڈی صنم جاوید کی ضمانت ہو چکی ہوئی ہے. اس کے علاوہ سپلیمنٹری میں ایک اور گیم یہ ڈالی گئی جس کا میاں علی اشفاق نے ذکر کیا
کہ سردار لطیف کھوسا صاحب جو اب سے تقریباً 4 مہینے پہلے اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو دسمبر تک تو وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں تھے، وہ ہی واز ناٹ پارٹ آف پی ٹی آئی. تو ان کے بیٹے کو اس سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں ان کو بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے. ان کے بیٹے کو خرم لطیف کو سردار لطیف کھوسا صاحب کے بیٹے خرم لطیف کو جو خود وکیل ہیں اور بڑے نامی گرامی وکیل ہیں اور ان کا چیمبر بھی ہے، کھوسا چیمبرز اپنا چلاتے ہیں، ان کو اس میں نامینیٹ کر لیا گیا. پھر اس کے علاوہ علی عظمت جو سنگر ہے نا، جنون بینڈ والے علی عظمت، ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، ان کو بھی اس میں نامینیٹ کر لیا گیا. مطلب آپ حیران کن طور پہ، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل اطلاعات کے مطابق میاں علی اشفاق کی کہہ رہے تھے عدالت میں کہ علی عظمت بھی آج کل کافی بات کر رہے ہیں، تو چونکہ وہ بھی آج کل اتنی زیادہ بات کر رہے ہیں تو ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا. پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ، میاں اشفاق نے کہا کہ آپ مجھے ایک ایسی ویڈیو لا کر دکھا دیں جو رات کے یہ 8:50 کی ہو. 8:50 کی یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے کہ عمران ریاض خان وہاں پر موجود تھے، تو آپ وہ مجھے دکھا دیں، کوئی ایک ایسی ویڈیو دکھا دیں، اندھیرے کی ویڈیو دکھا دیں کہ جب عمران ریاض خان وہاں پر موجود تھے اور ان کے پاس وہ ایویڈنس موجود ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس ایسا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. چونکہ ان کے پاس اس پر کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے تو لہٰذا اب تک انہوں نے وہ ایویڈنس پروڈیوس نہیں کیا ہے. اور ان کا یہاں تک کہنا تھا کہ اگر یہ ایویڈنس دکھا دیا جاتا ہے تو جو فیصلہ جج صاحب سنائیں گے ہمیں منظور ہوگا، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور یہاں سے ہم عدالت سے باہر چلے جائیں گے. عدالت میں وہاں پر اور بھی بے شمار صحافی موجود تھے اور وہ یہ سب کارروائی دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے. جج صاحب کی باڈی لینگویج یہ تھی کہ جی وہ بس سن رہے ہیں اور وقت گزاری جا رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو انہوں نے بولنا ہے وہ بولتے چلے جائیں. تقریباً سوا گھنٹے دلائل دیے گئے، سوا گھنٹہ دلائل دیے گئے میاں علی اشفاق صاحب کی طرف سے، اور وہ بس سنتے رہے. کوئی ایسا ان کا ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں یا وہ حیران ہو رہے ہیں کہ ہاں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں تو بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو غلط ہے اور یہ سراسر ناانصافی اور یہ زیادتی ہے. وہ یہ سب دیکھ کر سن کر بس جس طرح ایک کوئی بت ہوتا ہے اس طرح ایک اسٹیچو کے طور پہ جج وہاں پہ بیٹھے رہے اور اس پر وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہے تھے. یہ وہ ساری آج کی سماعت کی صورتحال ہے جو میں نے وہاں پر دیکھی. اسرار صاحب کا جب ذکر ہو رہا تھا کہ جی مغل پورہ یا یہ یہاں پر ریس کورس میں تھانے میں کیوں نہیں لے کر گئے، یہ لے گئے مانگا منڈی تو کیوں لے کر گئے، تو اس پر اسرار صاحب ایک پرچی پہ لکھ کر ایک چیز دینا چاہ رہے تھے. میں ساتھ ہی کھڑا تھا، میں نے دیکھا پرچی پہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اس پہ لکھا تھا کہ جی ان کو مانگا منڈی اس لیے لے کے گئے کیونکہ یہاں پر ریس کورس میں حوالات نہیں ہیں. تو میں نے اسرار صاحب سے کہا، میں نے کہا اسرار صاحب یہ آپ اسرار صاحب آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کو یاد کیا جا رہا ہے ابھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی پاپولیرٹی میری ہو رہی ہے. تو وہاں پر میاں علی اشفاق صاحب نے اپنے دلائل سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹا کیس ہے، بے بنیاد کیس ہے. عمران ریاض خان نے کہا کہ اگر میرے پاس ڈنڈا یا بم اگر برآمد ہو جاتا تو یہ تو وائرل ہوئی ہونی تھی ویڈیو پورے پاکستان میں کہ جی عمران ریاض خان کے پاس سے بم یا ڈنڈا جو ہے وہ وہاں پر اس کے ہاتھ میں موجود تھا. تو اور پھر عمران ریاض خان نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے عدالتوں پر بھروسہ ہے، مجھے عدالتوں پر یقین ہے. جس دن میرا عدالتوں پہ سے، اور مجھے میرے رب پر یقین ہے، جس دن مجھے عدالتوں پہ سے بھروسہ اعتبار میرا اٹھ گیا تو اس دن میں ٹوٹ جاؤں گا، اس کے علاوہ مجھے نہیں توڑا جا سکتا. میاں علی اشفاق نے ایک اور بات بڑی اہم ریز کی. انہوں نے کہا کہ جی جب ان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اٹھایا گیا تھا تو اس کے بعد جب یہ معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں تھا عمران ریاض خان کی بازیابی کا، کیونکہ وہ ان کو اغوا کیا گیا تھا اور ان کو اغوا کر کے ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ سے لے کر جایا گیا تھا. تو اس کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں عمران ریاض خان کے والد نے آئی جی پنجاب کو نامینیٹ کیا تھا کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو میں نامزد کرتا ہوں، کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. تو اس کے ٹھیک کچھ مہینوں کے بعد یہ 410/23 نامی ایف آئی آر میں سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے ذریعے عمران ریاض خان کو اس میں نامینیٹ کر دیا گیا. تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی اتنا عرصہ ڈیٹینشن میں رہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، ابھی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جو ٹائمنگ تھی وہ ٹائمنگ کیا تھی کہ کب یہ کیا گیا. عمران ریاض خان نے خود یہ کہا کہ مجھے بطور ٹرافی کیا گیا ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو لہٰذا اس آواز کو خاموش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. وہاں پر میاں علی اشفاق نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے اب سے 12 سال پہلے میس کام میں ماسٹرز کیا ہے
اور میں سمجھتا ہوں کہ جی جو خبر ہے اس خبر کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک پریکٹس ہے اکراس دا ورلڈ, آپ ایک خبر کو روک نہیں سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کسی بھی معاملے پر رپورٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو یہ جرم نہیں ہے. اور وہاں پر عمران ریاض خان کا مقصد صرف رپورٹنگ تھا, اور اسی لیے صرف وہ وہاں پر موجود تھے, اور اس کے علاوہ ان کا کسی بھی معاملے سے کوئی عمل دخل نہیں تھا. بلکہ وہ تو بعد میں اپنے چینل پہ اس وقت وہ بول نیوز پہ کام کرتے تھے, اسامہ غازی بھی وہاں پر تھے, اور انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ہاں جی پھر اس کے بعد یہ ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پاس, اور ہم جو چل رہا تھا 14 مارچ کو وہاں زمان پارک پہ, ہم اس پر ٹرانسمیشن کر رہے تھے. تو آج کے کیس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کیس بالکل فارغ کیس ہے, یہ وکٹمائزیشن کا کیس ہے. یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے چھوٹ بھی جائیں گے تو ہمیں کسی اور چیز میں جو ہے وہ پھنسا دیا جائے گا اور اس میں رگڑا دینے کی کوشش کی جائے گی. اس کے علاوہ اس کیس میں بالکل بھی کوئی جان نہیں ہے. یہ کیس آج ہی اس کو ڈسچارج ہو جانا چاہیے تھا, اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. اور عمران ریاض خان کے جو وہاں پر میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں سن رہا تھا, فیملی سے بھی بات کر رہے تھے, فیملی بھی پریشان ہے. ان کے والد صاحب کو بھی نامزد کیا گیا ہوا ہے, جو اینٹی کرپشن کا کیس بنایا گیا تھا اس میں, اور ان کے بچے بھی پریشان ہیں. اور ان کی والدہ سے ان کی بات ہو رہی تھی, وہ ان کی والدہ جس طرح ماؤں کو فکر ہوتی ہے پوچھ رہی تھی کہ کھانا پینا تمہارا ٹھیک ہے, کھانا پینا ٹھیک سے کر رہے ہو, آرام کر رہے ہو, نہیں کر رہے ہو. اور عمران ریاض خان سے جو وہاں پر عملہ موجود تھا, جو عدالت کا عملہ تھا, جو پولیس اہلکار تھے, جو وہاں پر ATC کورٹ کے احاطے میں پولیس اہلکار بہت بڑی تعداد میں موجود تھے, سب کے سب ان کے چہرے بتا رہے تھے, اور کہیں کہیں تو کچھ تو یہ بات بھی کر رہے تھے کہ ہم تو مجبور ہیں, اور ہم خود اس سب کے حق میں نہیں ہیں, اور ہم اس بات سے اتفاق ہی نہیں کرتے, بلکہ ہم تو خود عمران ریاض کو پسند کرتے ہیں. یہ وہ وہاں کی صورتحال تھی. جج صاحب کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی وہ دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ اس کیس کو وہ بس وقت گزار رہے ہیں اور ان کے اوپر پریشر ہے. پھر وہاں سے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, وہ اٹھ کے چلے گئے 1.25 گھنٹے کی سماعت کے بعد. اور ہاں, یہاں پر یہ بتا دوں کہ پروسیکیوشن کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ جی ہم نے جو تفتیش کی ہے تو ہم نے ڈنڈا برآمد کر لیا ہے, عمران ریاض کا ڈنڈا ہم نے برآمد کر دیا. مطلب جھوٹ پہ جھوٹ, اور اتنے جھوٹ کے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. مطلب آج تو جھوٹ بھی شرمندہ ہوگا, اور اس سے پہلے بھی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جھوٹ خود جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر یہ معافی مانگے گا کہ خدارا جھوٹ ہوتا ہے, پر اتنا زیادہ کہ آپ نے تو ایک دنیا کا ایک عالمی ریکارڈ ہی آپ نے قائم کر دیا. آپ اتنے جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں, اور آپ اپنی پولیس فورس کو بدنام کر رہے ہیں کسی کو راضی کرنے کی خاطر. تو جج صاحب وہاں سے اٹھ کے جب گئے تو مجھ سے پھر 1-2 لوگوں نے پوچھا, اور وہ جو DSP صاحب موجود تھے انہوں نے بھی پوچھا کہ بھئی کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہوگا. میں نے کہا جی اگر انہوں نے ڈسچارج کرنا ہوتا نا تو وہ یہیں پر یہ کہہ کر چلے جاتے کہ جی میں ڈسچارج کر رہا ہوں, اور اس کے بعد ایک شارٹ آرڈر دے دیتے, اور بعد میں پھر تفصیلی فیصلہ آ جاتا کہ کیس ہی ختم کر دیتے, اڑا دیتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہی ہوا, پھر گئے تو تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد یہ بتایا گیا کہ جی انہوں نے عمران ریاض خان کو جوڈیشل کر دیا ہے. یہ تو پہلی سماعت میں ہی کیس ڈسچارج کا بنتا تھا, اور آج دوسری سماعت پہ تو امپاسبل تھا کہ جی آج دوسری سماعت پر یہ ڈسچارج نہ ہوتا. لیکن آج کی سماعت پہ بھی انہوں نے اس کو ڈسچارج نہیں کیا, اس پر انہوں نے جوڈیشل کر دیا ہے. سو دس اسپیکس فار دا ہول سچویشن. عمران ریاض خان نے وہاں سے جاتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. محب وطن پاکستانی ہیں, یہی وجہ ہے کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. اور عمران ریاض خان کو آپ ایک بات میں آج بتا دوں, بڑی دو ٹوک, آپ اس شخص کو ایسے توڑ نہیں سکتے ہیں. وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے, اور مقابلہ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ بات پاکستان کی کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جہاں پر جو چیز غلط ہوگی میں اس کو غلط کہتا رہوں گا. اس کے ساتھ ہی جی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نے